بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2711۔ مروان اور مسعود بن مخرمہ نے بیان کیا، یہ دونوں حضرات اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دیتے تھے کہ جب سہیل بن عمرو نے حدیبیہ میں کفار قریش کی طرف سے معاہدہ صلح لکھوایا تو جو شرائط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سہیل نے رکھی تھی، ان میں یہ شرط بھی تھی کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص اگر آپ کے یہاں فرار ہو کر چلا جائے، خواہ وہ آپ کے دین پر ہی کیوں نہ ہو، تو آپ کو اسے ہمارے حوالے کرنا ہوگا۔ مسلمان یہ شرط پسند نہیں کر رہے تھے اور اس پر انہیں دکھ ہوا تھا، لیکن سہیل نے اس شرط کے بغیر صلح قبول نہ کی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی شرط پر صلح نامہ لکھوا لیا۔ اتفاق سے اسی دن ابو جندل کو، جو مسلمان ہو کر آیا تھا، معاہدہ کے تحت بادل ناخواستہ ان کے والد سہیل بن عمرو کے حوالے کر دیا گیا۔ اسی طرح مدت صلح جو مرد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مکہ سے بھاگ کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ان کے حوالے کر دیا، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ رہا ہو۔ لیکن چند ایمان والی عورتیں بھی ہجرت کر کے آ گئی تھیں۔ ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط بھی اس میں شامل تھیں، جو اسی دن مکہ سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی تھیں۔ وہ جوان تھیں اور جب ان کے گھر والے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کے حوالے نہیں فرمایا، بلکہ عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ میں ارشاد فرما دیا، جس کا ترجمہ ہے کہ جب مسلمان عورتیں تمہارے یہاں ہجرت کر کے پہنچیں تو پہلے تم ان کا امتحان لے لو، یوں تو ان کے ایمان کے متعلق جاننے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد تک کہ کفار و مشرکین ان کے لیے حلال نہیں ہیں۔ عروہ نے کہا کہ مجھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کرنے والی عورتوں کا اس آیت کی وجہ سے امتحان لیا کرتے تھے۔ اے مسلمانوں، جب تمہارے یہاں مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لے لو، غفور رحیم تک ارشاد فرمایا۔ عروہ نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ان عورتوں میں سے جو اس شرط کا اقرار کر لیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے تم سے بیعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف زبان سے بیعت کرتے تھے، قسم اللہ کی بیعت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کسی بھی عورت کے ہاتھ کو کبھی نہیں چھوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف زبان سے بیعت لیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2713۔ اے مسلمانوں، جب تمہارے یہاں مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لے لو، غفور رحیم تک۔ عروہ نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ان عورتوں میں سے جو اس شرط کا اقرار کر لیتی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ میں نے تم سے بیعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان سے بیعت کرتے تھے۔ قسم اللہ کی، بیعت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ نے کسی بھی عورت کے ہاتھ کو کبھی نہیں چھوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف زبان سے بیعت لیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2714۔ جریر نے بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی شرط پر بیعت کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2715۔ جریر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی شرطوں کے ساتھ بیعت کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2716۔ نافع نے بیان کیا انہیں عبداللہ بن عمر نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی ایسا کھجور کا باغ بیچا جس کی پیوند کاری ہو چکی تھی تو اس کا پھل اس سال کے بیچنے والے ہی کا ہوگا۔ ہاں اگر خریدار شرط لگا دے تو پھل سمیت بیع سمجھی جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2717۔ عروہ نے بیان کیا انہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خبر دی کہ بریرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں اپنی مکاتبت کے بارے میں ان سے مدد لینے کے لیے آئیں۔ انہوں نے ابھی تک اس معاملے میں اپنے مالکوں کو کچھ دیا نہیں تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے فرمایا کہ اپنے مالکوں کے یہاں جا کر ان سے دریافت کرو، اگر وہ یہ صورت پسند کریں کہ تمہاری مکاتبت کی ساری رقم میں ادا کر دوں گا اور تمہاری ولا میرے لیے ہو جائے تو میں ایسا کر سکتی ہوں۔ بریرہ نے اس کا تذکرہ جب اپنے مالکوں کے سامنے کیا تو انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر چاہیں تو یہ کار ثواب تمہارے ساتھ کر سکتی ہیں، اگر ولا تو ہماری ہی رہے گی، لیکن ولا تو ہماری ہی رہے گی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم انہیں خرید کر آزاد کر دو، ولا تو بہرحال اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2718۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ وہ ایک غزوہ کے موقع پر اپنے اونٹ پر سوار آ رہے تھے۔ اونٹ تھک گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کو ایک ضرب لگائی اور اس کے حق میں دعا فرمائی۔ چنانچہ اونٹ اتنی تیزی سے چلنے لگا کہ کبھی اس طرح نہیں چلا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ایک اوقیہ میں مجھے بیچ دو۔ میں نے انکار کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پر پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیچ دیا، لیکن اپنے گھر تک اس پر سواری کو مستثنی کرا لیا۔ پھر جب ہم مدینہ پہنچ گئے تو میں نے اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت بھی ادا کر دی، لیکن جب میں واپس ہونے لگا تو میرے پیچھے ایک صاحب کو مجھے بلانے کے لیے بھیجا۔ میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا اونٹ کوئی
لے تھوڑا ہی رہا تھا، اپنا اونٹ لے جاؤ، یہ تمہارا ہی مال ہے، اور قیمت واپس نہیں لی۔ شعبہ نے مغیرہ کے واسطہ سے بیان کیا، ان سے عامر نے، ان سے جابر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تک اونٹ پر مجھے سوار ہونے کی اجازت دی تھی۔ اسحاق نے جریر سے بیان کیا اور ان سے مغیرہ نے کہ جابر نے فرمایا تھا، پس میں نے اونٹ اس شرط پر بیچ دیا کہ مدینہ پہنچنے تک اس پر میں سوار رہوں گا۔ عطا وغیرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس پر مدینہ تک کی سواری تمہاری ہے۔ محمد بن منقدر نے بیان کیا انہوں نے مدینہ تک سواری کی شرط لگائی تھی۔ زید بن اسلم نے جابر کے واسطہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، مدینہ تک اس پر تم ہی رہو گے۔ ابو زبیر نے جابر سے بیان کیا کہ مدینہ تک کی سواری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی تھی۔ عامش نے سالم سے بیان کیا اور ان سے جابر نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر تک تم اسی پر سوار ہو کے جاؤ۔ عبید اللہ اور ابن اسحاق نے وہب سے بیان کیا اور ان سے جابر نے کہ اونٹ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اوقیہ میں خریدا تھا۔ اس روایت کی مطابقت زید بن اسلم نے جابر سے کی ہے۔ ابن جریج نے عطا وغیرہ سے بیان کیا اور ان سے جابر نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، میں تمہارا یہ اونٹ 4 دینار میں لیتا ہوں، اس حساب سے کہ 1 دینار 10 درہم کا ہوتا ہے، 4 دینار کا 1 اوقیہ ہوگا۔ مغیرہ نے شعبی کے واسطہ سے انہوں نے جابر سے روایت کی۔ اسی طرح ابن المنقدر اور ابو زبیر نے جابر سے اپنی روایت بیان کی۔ روایت میں قیمت کا ذکر نہیں کیا ہے۔ عامش نے سالم سے انہوں نے جابر سے اپنی روایت میں 1 اوقیہ سونے کی وضاحت کی ہے۔ ابو اسحاق نے سالم سے انہوں نے جابر سے اپنی روایت میں 200 درہم بیان کیے ہیں۔ اور داؤد بن قیس نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن مقسم نے اور ان سے جابر نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ تبوک کے راستے میں غزوہ سے واپس ہوتے ہوئے خریدا تھا۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا کہ 4 اوقیہ میں خریدا تھا۔ ابو نصرہ نے جابر سے روایت میں بیان کیا کہ 20 دینار میں خریدا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2719۔ عارج نے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، انصار رضوان اللہ علیہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مواخات کے بعد یہ پیشکش کی کہ ہمارے کھجور کے باغات آپ ہم میں سے ہمارے بھائیوں مہاجرین میں سے تقسیم فرما دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ اس پر انصار نے مہاجرین سے کہا کہ اگر آپ لوگ ہمارے باغوں کا کام کر دیا کریں اور ہمارے ساتھ پھل میں شریک ہو جائیں۔ مہاجرین نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم ایسا ہی کریں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2720۔
نافع نے بیان کیا ان سے عبداللہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین یہودیوں کو اس شرط پر دی تھی کہ اس میں کام کریں اور اسے بوئیں تو آدھی پیداوار انہیں دے جایا کرے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2721۔ عقبہ بن عامر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شرطیں جن کے ذریعہ تم نے عورتوں کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے پوری کی جانے کی سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2722۔ رافع بن خدیث نے بیان کیا کہ آپ بیان کرتے تھے ہم اکثر انصار کاشتکاری کیا کرتے تھے اور ہم زمین بٹائی پر دیتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ کسی کھیت کے ایک ٹکڑے میں پیداوار ہوتی اور دوسرے میں نہ ہوتی، اس لیے ہمیں منع کیا گیا، لیکن چاندی روپے وغیرہ کے لگان سے منع نہیں کیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2723۔ زہری نے بیان کیا ان سے سعید نے ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال تجارت نہ بیچے، کوئی شخص نجش نہ کرے اور نہ اپنے بھائی کی لگائی ہوئی قیمت پر بھاؤ بڑھائے، نہ کوئی شخص اپنے کسی بھائی کے پیغام میں نکاح کی موجودگی میں اپنا پیغام بھیجے، اور نہ کوئی عورت کسی مرد سے اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے جو اس مرد کے نکاح میں ہو تاکہ اس طرح اس کا حصہ بھی خود لے لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2724۔ زید بن خالد جہنی نے بیان کیا کہ ایک دیہاتی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ میرا فیصلہ کتاب اللہ سے کر دیں۔ دوسرے فریق نے جو اس سے زیادہ سمجھدار تھا کہا جی ہاں کتاب اللہ سے ہی فیصلہ فرمائیے اور مجھے اپنا مقدمہ پیش کرنے کی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیش کر۔ اس نے بیان کرنا شروع کیا کہ میرا بیٹا ان صاحب کے یہاں مزدور تھا، پھر اس نے اس کی بیوی سے زنا کر لیا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ زنا کی سزا میں میرا لڑکا رجم کر دیا جائے گا تو میں نے اس کے بدلے میں 100 بکریاں اور 1 باندی دی۔ پھر علم والوں سے اس کے بارے میں پوچھا، انہوں نے بتایا میرے لڑکے کو زنا کی سزا میں کیونکہ وہ غیر شادی شدہ تھا 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے شہر سے دور کر دیا جائے گا، یعنی شہر بدر کر دیا جائے گا، البتہ اس کی بیوی رجم کر دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ ہی سے کروں گا، باندی اور بکریاں تمہیں واپس ملیں گی اور تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا۔ اچھا اینس تم اس کی عورت میں یہاں جاؤ، اگر وہ بھی زنا کا اقرار کر لیں تو اسے رجم کر دو کیونکہ وہ شادی شدہ تھیں۔ بیان کیا کہ اینس اس عورت کے یہاں گئے اور اس نے اقرار کر لیا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ رجم کی گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2726۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بریرہ میرے یہاں آئیں
انہوں نے کتابت کا معاملہ کر لیا تھا۔ مجھ سے کہنے لگیں کہ اے ام المؤمنین مجھے آپ خرید لیں، کیونکہ میرے مالک مجھے بیچنے پر آمادہ ہیں، پھر آپ مجھے آزاد کر دینا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں ایسا کر لوں گی، لیکن بریرہ نے پھر کہا کہ میرے مالک مجھے اسی وقت بیچیں گے جب وہ ولا کی شرط اپنے لیے لگا لیں۔ اس پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر مجھے ضرورت نہیں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا، راوی کو شبہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بریرہ کا کیا معاملہ ہے، تم انہیں خرید لو اور خرید کر آزاد کر دو، وہ لوگ جو چاہیں شرط لگا لیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے بریرہ کو خرید کر آزاد کر دیا اور اس کے مالک نے ولا کی شرط اپنے لیے محفوظ رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ولا اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے، دوسرے جو چاہیں شرط لگاتے رہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2727۔ عدی بن ثابت نے بیان کیا، ان سے ابو حازم نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارتی قافلوں کی پیشوائی سے منع فرمایا تھا، اور اس سے بھی کوئی شہری کسی دیہاتی کا سامان تجارت بیچنے، اور اس سے بھی کوئی عورت اپنی دینی یا نسبی بہن کے طلاق کی شرط لگائے، اور اس سے کہ کوئی اپنے کسی بھائی کے بھاؤ پر بھاؤ لگائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش اور تسریہ سے بھی منع فرمایا۔ محمد بن عرعرہ کے ساتھ اس حدیث کو معاذ بن معاذ نے بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2728۔ یا عمر کے سوا اوروں نے بھی بیان کیا، وہ سعید بن جبیر سے بیان کیا۔ ہم ابن عباس کی خدمت میں حاضر تھے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابی بن کعب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خضر سے جو جا کر ملے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ پھر آخر تک حدیث بیان کی کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا میں آپ کو پہلے ہی نہیں بتا چکا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے پہلا سوال تو بھول کر ہوا، بیچ کا شرط کے طور پر تیسرا جان بوجھ کر ہوا تھا۔ آپ نے خضر سے کہا تھا کہ جس کو بھول گیا آپ اس میں مجھ سے مواخذہ نہ کیجیے اور نہ میرا کام مشکل بنائیے۔ دونوں کو ایک لڑکا ملا جسے خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا، اور وہ آگے بڑھے تو انہیں ایک دیوار ملی جو گرنے والی تھی، لیکن خضر علیہ السلام نے اسے درست کر دیا۔ ابن عباس نے وراءہم مالکم، وراءہم کی بجائے اماءہم مالکم پڑھا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2729۔ ہشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ میرے پاس بریرہ آئیں اور کہنے لگی کہ میں نے اپنے مالک سے 9 اوقیہ چاندی پر مکاتبت کر لی ہے، ہر سال 1 اوقیہ دینا ہوگا، آپ بھی میری مدد کیجیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے مالک چاہیں تو میں ایک دم انہیں اتنی قیمت ادا کر سکتی ہوں، لیکن تمہاری ولا میری ہوگی۔ بریرہ اپنے مالکوں کے یہاں گئیں اور ان سے اس صورت کا ذکر کیا
لیکن انہوں نے ولا کے لیے انکار کر دیا۔ جب وہ ان کے یہاں سے واپس ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے مالکوں کے سامنے یہ صورت رکھی تھی، لیکن وہ کہتے تھے کہ ولا انہی کی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات سنی اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو انہیں خرید لے اور انہیں ولا کی شرط لگانے دے۔ ولا تو اسی کے ساتھ قائم ہو سکتی ہے جو آزاد کرے۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسا ہی پھر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ میں گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کا کوئی پتہ سند یا دلیل کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ ایسی کوئی شرط بھی جس کا پتہ سند دلیل کتاب اللہ میں نہ ہو باطل ہے، خاص 100 شرطیں کیوں نہ لگائی جائیں۔ اللہ کا فیصلہ ہی حق ہے اور اللہ کی شرطیں ہی پائیدار ہیں، اور ولایت اسی کو ملے گی جو آزاد کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2730۔ امام مالک نے خبر دی نافع سے، ان سے عبداللہ بن عمر نے کہا جب ان کے ہاتھ پاؤں خیبر والوں نے توڑ ڈالے تو عمر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کے یہودیوں سے ان کی جائیداد کا معاملہ کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں قائم رکھے ہم بھی قائم رکھیں گے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اپنے اموال کے سلسلے میں گئے تو رات میں ان کے ساتھ مار پیٹ کا معاملہ کیا گیا جس سے ان کے پاؤں ٹوٹ گئے۔ خیبر میں ان کے سوا اور کوئی ہمارا دشمن نہیں، وہی ہمارے دشمن ہیں اور انہی پر ہمیں شبہ ہے، اس لیے میں انہیں جلا وطن کر دینا ہی مناسب جانتا ہوں۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا پختہ ارادہ کر لیا تو بنو ابی حقیق ایک یہودی خاندان کا ایک شخص تھا، آیا اور کہا یا امیر المؤمنین کیا آپ ہمیں جلا وطن کر دیں گے؟ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں باقی رکھا تھا اور ہم سے جائیداد کا ایک معاملہ بھی کیا تھا، اور اس کی ہمیں خیبر میں رہنے دینے کی شرط بھی آپ نے لگائی تھی۔ عمر نے اس پر فرمایا تھا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھول گیا ہوں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ جب تم خیبر سے نکالے جاؤ گے تمہارے اونٹ تمہیں راتوں رات لیے پھریں گے۔ اس نے کہا یہ ابو القاسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مذاق تھا۔ عمر نے فرمایا اللہ کے دشمن تم نے جھوٹی بات کہی۔ چنانچہ عمر نے انہیں شہر بدر کر دیا اور ان کے پھلوں کی کچھ نقد قیمت، کچھ مال اور اونٹ اور دوسرے سامان یعنی کجاوے اور رسیوں کی صورت میں ادا کر دی۔ اس کی روایت حماد بن سلمہ نے عبید اللہ سے نقل کی ہے، جیسا کہ مجھے یقین ہے نافع سے، انہوں نے ابن عمر سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختصر طور پر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2731۔ ستائیس سو اکتیس۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ جا رہے تھے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے ہی میں تھے۔ فرمایا خالد بن ولید قریش کے 200 سواروں کے ساتھ ہماری نقل و حرکت اندازہ لگانے کے لیے مقام غمیم میں مقام ہے، اس لیے تم لوگ داہنی طرف سے جاؤ۔ پس اللہ کی قسم خالد کو ان کے متعلق کچھ بھی علم نہ ہو سکا، اور جب انہوں نے اس لشکر کا غبار اٹھتا ہوا دیکھا تو قریش کو جلدی جلدی خبر دینے گئے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی پر پہنچے جس سے مکہ میں اترتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری بیٹھ کے صحابہ اونٹنی کو اٹھانے کے لیے ہل ہل کہنے لگے، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ اٹھی۔ صحابہ نے کہا کہ کسوہ اڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسوہ اڑی نہیں، اور نہ یہ اس کی عادت ہے، اسے اس ذات نے روک لیا جس نے ہاتھیوں کے لشکر کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قریش جو بھی مطالبہ رکھیں گے جس میں اللہ کی محرمات کی بڑائی ہو تو میں اس کا مطالبہ منظور کر لوں گا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کو ڈانٹا تو وہ اٹھ گئی۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے آگے نکل گئے اور حدیبیہ کے آخری کنارے سمند ایک چشمہ یا گڑھا پر جہاں پانی کم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا۔ لوگ تھوڑا تھوڑا پانی استعمال کرنے لگے، انہوں نے پانی کو ٹھہرنے ہی نہیں دیا، سب کھینچ ڈالا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکال دیا، تیر نکال کر دیا کہ اس گڑھے میں ڈال دیں۔ باخدا تیر گاڑتے ہی پانی انہیں سیراب کرنے کے لیے ابلنے لگا اور وہ لوگ پوری طرح سیراب ہو گئے۔ لوگ اسی حالت میں تھے کہ بدیل بن ورقہ خزائی اپنی قوم خزاع کے کئی آدمیوں کو لے کر حاضر ہوا۔ یہ لوگ تہامہ کے رہنے والے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محرم راز بڑے خیرخواہ تھے۔ انہوں نے خبر دی کہ میں کعب بن لوئی اور عامر بن لوئی کو پیچھے چھوڑ کر آ رہا ہوں، جنہوں نے حدیبیہ کے پانی کے ذخیروں پر اپنا پڑاؤ ڈال دیا ہے۔ ان کے ساتھ بکثرت دودھ دینے والی اونٹنیاں اپنے نئے نئے بچوں کے ساتھ ہیں، وہ آپ سے لڑیں گی اور آپ کے بیت اللہ پہنچنے میں رکاوٹ بنیں گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے، صرف عمرہ کے ارادے سے آئے ہیں، اور واقعہ تو یہ ہے کہ مسلسل لڑائیوں نے قریش کو بھی کمزور کر دیا ہے اور انہیں بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اب اگر وہ چاہیں تو ایک مدت ان سے صلح کا معاہدہ کر لوں، اس عرصہ میں وہ میرے اور عوام کفار مشرکین عرب کے درمیان نہ پڑیں، پھر اگر میں کامیاب ہو جاؤں اور اس کے بعد وہ چاہیں تو دین اسلام میں وہ بھی داخل ہو سکتے ہیں جس میں اور تمام لوگ داخل ہو چکے ہوں گے، لیکن اگر مجھے کامیابی نہیں ہوئی تو انہیں بھی آرام مل جائے گا، اور اگر انہیں میری پیشکش سے انکار ہے تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک میرا سر تن سے جدا نہیں ہو جاتا میں اس دین کے لیے برابر لڑتا رہوں گا، یا پھر اللہ تعالیٰ اسے نافذ ہی فرما دے گا۔ بدیل نے کہا کہ قریش تک آپ کی گفتگو میں پہنچاؤں گا۔ چنانچہ وہ واپس ہوئے اور قریش کے یہاں پہنچے اور کہا کہ ہم تمہارے پاس اس شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے آ رہے ہیں، اور ہم نے اسے ایک بات کہتے سنا ہے، اگر تم چاہو تو تمہارے سامنے اسے بیان کر سکتے ہیں۔ قریش کے بیوقوفوں نے کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، تم اس شخص کی بات ہمیں سناؤ جو لوگ صاحب الرائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو کچھ تم نے سنا ہے ہم سے بیان کر دو۔
انہوں نے کہا کہ میں نے اسے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے، اور پھر جو کچھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا سب بیان کر دیا۔ اس پر عروہ بن مسعود جو اس وقت کفار کے ساتھ تھے کھڑے ہوئے اور کہا، اے قوم کے لوگوں، کیا تم مجھ پر باپ کی طرح شفقت نہیں رکھتے؟ سب نے کہا، کیوں نہیں، ضرور رکھتے ہیں۔ عروہ نے پھر کہا، کیا میں بیٹے کی طرح تمہارا خیر خواہ نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں۔ عروہ نے پھر کہا، تم لوگ مجھ پر کسی قسم کی تہمت لگا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے اطواس والوں کو تمہاری مدد کے لیے کہا تھا، اور جب انہوں نے انکار کیا تو میں نے اپنے گھرانے، اولاد اور تمام لوگوں کو تمہارے پاس لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ جنہوں نے میرا کہنا مانا تھا۔ قریش نے کہا، کیوں نہیں، آپ کی باتیں درست ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، دیکھو، اب اس شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے ایک اچھی تجویز رکھی ہے، اسے قبول کر لو اور مجھے اس کے بعد گفتگو کے لیے جانے دو۔ سب نے کہا، آپ ضرور جائیے۔ چنانچہ عروہ بن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی وہی باتیں کیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدیل سے کہہ چکے تھے۔ عروہ نے اس وقت کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو تباہ کر دیا تو کیا اپنے سے پہلے کسی بھی عرب کے متعلق سنا ہے کہ اس نے اپنے خاندان کا نام و نشان مٹا دیا ہو؟ لیکن اگر دوسری بات واقع ہوئی، یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب ہوئے، تو میں اللہ کی قسم تمہارے ساتھیوں کا منہ دیکھتا ہوں، یہ مختلف جنسوں لوگ یہی کہیں گے، اس وقت یہ سب لوگ بھاگ جائیں گے اور آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بھاگ جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ دیں گے؟ عروہ نے پوچھا، کون صاحب ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ ابو بکر ہیں۔ عروہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمہارا مجھ پر ایک احسان نہ ہوتا جس کا اب تک میں بدلہ نہیں دے سکا ہوں تو تمہیں ضرور جواب دیتا۔ بیان کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر گفتگو کرنے لگے، اور گفتگو کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک پکڑ لیا کرتے تھے۔ مغیرہ بن شعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے، تلوار لٹکائے ہوئے اور سر پر خود پہنے۔ عروہ اور تلوار خود پہنے ہوئے تھے۔ عروہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف اپنا ہاتھ لے جاتے تو مغیرہ تلوار کی نیام کو اس کے ہاتھ پر مارتے اور ان سے کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے اپنا ہاتھ الگ رکھ۔ عروہ نے اپنا سر اٹھایا اور پوچھا، یہ کون صاحب ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ مغیرہ بن شعبہ۔ عروہ نے انہیں مخاطب کر کے کہا، اے دغا باز، کیا میں نے تمہاری دغا بازی کی سزا سے تم کو نہیں بچایا؟ اصل میں مغیرہ اسلام لانے سے پہلے جاہلیت میں ایک قوم کے ساتھ رہے تھے، پھر ان سب کو قتل کر کے ان کا مال لے لیا تھا۔ اس کے بعد مدینہ آئے اور اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کا مال بھی رکھ دیا کہ جو چاہیں اس کے متعلق حکم فرمائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تیرا اسلام تو میں قبول کرتا ہوں، رہا یہ مال تو میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں، کیونکہ وہ دغا بازی سے ہاتھ آیا ہے جسے میں لے نہیں سکتا۔
پھر عروہ گھور گھور کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی نقل و حرکت دیکھتے رہے۔ پھر راوی نے بیان کیا کہ قسم اللہ کی اگر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغم بھی تھوکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اپنے ہاتھوں پر اسے لے لیا اور اسے اپنے چہرے اور بدن پر مل لیا۔ کسی کام کا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اس کی بجا آوری کی اور ایک دوسرے پر لوگ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرنے لگے تو ایسا معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی پر لڑائی ہو جائے گی، یعنی ہر شخص اس پانی کو لینے کی کوشش کرتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرنے لگے تو سب پر خاموشی چھا جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نظر بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ خیر عروہ جب اپنے ساتھیوں سے جا کر ملے تو ان سے کہا کہ اے لوگو، قسم اللہ کی میں بادشاہوں کے دربار میں بھی وفد لے کر گیا ہوں، کیسر و کسریٰ نجاشی سب کے دربار میں، لیکن اللہ کی قسم میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی بادشاہ کے ساتھی اس کی اس درجہ تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہوں۔ قسم اللہ کی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغم بھی تھوک دیا تو ان کے اصحاب نے اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اسے اپنے چہرے اور بدن پر مل لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اگر کوئی حکم دیا تو ہر شخص نے اسے بجا لانے میں ایک دوسرے پر سبقت کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وضو کیا تو ایسا معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو پر لڑائی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گفتگو شروع کی تو ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ ان کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بھر بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے تمہارے سامنے ایک بھلی صورت رکھی ہے، تمہیں چاہیے کہ اسے قبول کر لو۔ اس پر بنو کنانہ کا ایک شخص بولا کہ اچھا مجھے بھی ان کے یہاں جانے دو۔ لوگوں نے کہا تم بھی جا سکتے ہو۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قریب پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فلاں شخص ہے، ایک ایسی قوم کا فرد ہے جو بیت اللہ کی قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرتے ہیں۔ اسی لیے قربانی کے جانور ان کے سامنے کر دو۔ صحابہ نے قربانی کے جانور ان کے سامنے کر دیے اور لبیک کہتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگا کہ سبحان اللہ، قطعاً مناسب نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو کعبہ سے روکا جائے۔ اس کے بعد قریش میں سے ایک شخص بولا، کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ مجھے اس کے یہاں جانے دو۔ سب نے کہا کہ تم بھی جا سکتے ہو۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مکرز ہے، ایک بدترین شخص ہے۔ کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا۔ ابھی وہ گفتگو کر ہی رہا تھا کہ سہیل بن عمرو آ گیا۔ بیان کیا کہ مجھے ایوب نے خبر دی، انہیں اکرمہ نے، کہ جب سہیل بن عمرو آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک فالی کے طور پر فرمایا تمہارا معاملہ آسان ہو گیا۔ معاون نے بیان کیا کہ زہری نے اپنی حدیث میں اس طرح بیان کیا تھا کہ جب سہیل بن عمرو آیا تو کہنے لگا کہ ہمارے اور اپنے درمیان صلح کی ایک تحریر لکھ لو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب کو بلوایا، فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل کہنے لگا کہ رحمان کو اللہ کی قسم میں نہیں جانتا۔
وہ کیا چیز ہے؟ البتہ یوں لکھ سکتے ہو بسمک اللہم جیسے پہلے لکھا کرتے تھے۔ مسلمانوں نے کہا کہ قسم اللہ کی ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سوا اور کوئی دوسرا جملہ نہ لکھنا چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بسمک اللہم ہی لکھنے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھوایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی طرف سے صلح نامہ کی دستاویز ہے۔ سہیل نے کہا اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ آپ رسول اللہ ہیں تو نہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ سے روکتے اور نہ آپ سے جنگ کرتے، آپ تو صرف اتنا لکھیے کہ محمد بن عبداللہ۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ گواہ ہے میں اللہ کا سچا رسول ہوں، خواہ تم میری تکذیب ہی کیوں کرتے ہو۔ لکھو جی محمد بن عبداللہ۔ زہری نے بیان کیا یہ سب کچھ نرمی اور رعایت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کا نتیجہ تھا جو پہلے بدیل سے کہہ چکے تھے کہ قریش مجھ سے جو بھی مطالبہ کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم مقصود ہوگی تو میں ان کے مطالبے کو ضرور مان لوں گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل سے فرمایا کہ لیکن صلح کے لیے پہلی شرط یہ ہوگی کہ تم لوگ ہمیں بیت اللہ کے طواف کرنے کے لیے جانے دو گے۔ سہیل نے کہا قسم اللہ کی ہم اس سال ایسا نہیں ہونے دیں گے، ورنہ عرب کہیں گے ہم مغلوب ہو گئے تھے، اس لیے ہم نے اجازت دے دی، آئندہ سال کے لیے اجازت ہے، چنانچہ یہ بھی لکھ لیا۔ پھر سہیل نے لکھا کہ یہ شرط بھی لکھ لیجئے کہ ہماری طرف کا جو شخص بھی آپ کے یہاں جائے گا خواہ وہ آپ کے دین ہی پر کیوں نہ ہو آپ اسے ہمیں واپس کر دیں گے۔ مسلمانوں نے یہ شرط سن کر سبحان اللہ، ایک شخص کو مشرکوں کے حوالے کس طرح کیا جا سکتا ہے جو مسلمان ہو کر آیا ہو۔ ابھی یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ ابو جندل بن سہیل بن عمر اپنی بیڑیوں کو گھسیٹتے ہوئے آ پہنچے۔ وہ مکہ کے نشیبی علاقے کی طرف سے بھاگے اور اب خود کو مسلمانوں کے سامنے ڈال دیا تھا۔ سہیل نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلا شخص ہے جس کے لیے صلح نامہ کے مطابق میں مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسے واپس کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ہم نے صلح نامہ اس دفعہ کو صلح نامہ میں لکھا بھی نہیں ہے، اس لیے جب صلح نامہ طے پا جائے گا اس کے بعد اس کا نفاذ ہونا چاہیے۔ سہیل کہنے لگا کہ اللہ کی قسم پھر میں کسی بنیاد پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مجھ پر اس ایک کو دے کر احسان کر دو۔ اس نے کہا میں اس سلسلے میں احسان بھی نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہمیں احسان کر دینا چاہیے، لیکن اس نے یہی جواب دیا کہ میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ البتہ مقرر نے کہا کہ چلیے ہم اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کرتے ہیں، مگر اس کی بات نہیں چلی۔ ابو جندل نے کہا مسلمانوں میں مسلمان ہو کر آیا ہوں، کیا مجھے مشرکوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا؟ کیا میرے ساتھ جو اذیتیں پہنچائی گئی تھیں؟ راوی نے بیان کیا کہ عمر بن خطاب نے کہا آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کیا یہ واقعہ اور حقیقت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں۔ میں نے عرض کیا کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور کیا ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں۔ میں نے کہا پھر اپنے دین کے معاملے میں کیوں دبیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ نہیں فرماتے تھے کہ ہم بیت اللہ جائیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن بات کیا میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ اسی سال ہم بیت اللہ پہنچ جائیں گے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کہا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قید کے ساتھ نہیں فرمایا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تم بیت اللہ تک ضرور پہنچو گے، ایک دن اس کا طواف کرو گے۔ انہوں نے بیان کیا پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں گیا اور ان سے بھی یہی پوچھا کہ اے ابو بکر، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں؟ انہوں نے بھی کہا کیوں نہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور کیا ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ میں نے کہا کہ پھر اپنے دین کو کیوں ذلیل کریں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جناب بلا شک و شبہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اپنے رب کی حکم عدولی نہیں کر سکتے، اور رب ہی ان کا مددگار ہے، بس ان کی رسی مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ گواہ ہے کہ وہ حق پر ہیں۔ میں نے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ نہیں کہتے تھے کہ ان قریب ہم بیت اللہ پہنچیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ انہوں نے فرمایا یہ بھی صحیح ہے، لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ فرمایا تھا کہ اسی سال آپ بیت اللہ شریف پہنچ جائیں گے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا پھر اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں کہ آپ ایک نہ ایک دن بیت اللہ پہنچو گے اور اس کا طواف کریں گے۔ زہری نے بیان کیا کہ عمر نے فرمایا بعد میں میں نے اپنی اجلت پسندی کا مکافات کے لیے نیک اعمال کیے کہ جب صلح نامہ سے آپ فارغ ہو چکے تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ اب اٹھو اور جن جانوروں کو ساتھ لائے ہو ان کی قربانی کر لو اور سر بھی منڈوا لو۔ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ گواہ ہے صحابہ میں سے ایک شخص بھی نہ اٹھا، اور 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا۔ جب کوئی نہ اٹھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے خیمہ میں گئے اور ان سے لوگوں کے طرز عمل کا ذکر کیا۔ ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ باہر تشریف لے جائیں اور کسی سے کچھ نہ کہیں بلکہ اپنا قربانی کا جانور ذبح کر لیں اور اپنے حجام کو بلا کر لیں اور آپ کے بال مونڈ دیں؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، کسی سے کچھ نہیں کہا اور سب کچھ کیا، اپنے جانور کی قربانی کر لی اور اپنے حجام کو بلوایا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مونڈے۔ جب صحابہ نے دیکھا وہ بھی ایک دوسرے کے بال مونڈنے لگے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ رنج و غم میں ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ سے چند مومنہ عورتیں آئیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما دیا کہ اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لے لو۔ اس دن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی 2 بیویوں کو طلاق دی جو اب تک مسلمان نہ ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک نے تو معاویہ بن ابی سفیان سے نکاح کر لیا تھا اور دوسری سے صفوان بن امیہ نے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو قریش کے ایک فرد ابو بصیر مکہ سے فرار ہو کر حاضر ہوئے۔ وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ قریش نے انہیں واپس لینے کے لیے 2 آدمیوں کو بھیجا اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہمارے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو واپس کر دیا۔ قریش کے دونوں افراد جب انہیں واپس لے کر لوٹے اور ذوالحلیفہ پہنچے تو کھجور کھانے کے لیے اترے۔ جو ان کے ساتھ تھی، ابو بصیر نے ان میں سے ایک سے فرمایا قسم اللہ کی تمہاری تلوار بھی اچھی معلوم ہوتی ہے۔ تمہارے ساتھی نے تلوار نیام سے نکال دی۔
اس شخص نے کہا ہاں اللہ کی قسم نہایت عمدہ تلوار ہے، میں اس کا بارہا تجربہ کر چکا ہوں۔ ابو بصیر اس پر بولے کہ ذرا مجھے بھی تو دکھائیے، اور اس طرح اپنے قبضہ میں کر لیا۔ پھر اس شخص نے تلوار کے مال کو ایسی ضرب لگائی کہ وہیں ٹھنڈا ہو گیا، اور اس کا دوسرا ساتھی بھاگ کر مدینہ آیا اور مسجد میں دوڑتا ہوا داخل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسے دیکھا تو فرمایا یہ شخص کچھ خوف زدہ معلوم ہوتا ہے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو کہنے لگا کہ اللہ کی قسم میرا ساتھی تو مارا گیا، میں بھی مارا جاؤں گا۔ اگر آپ لوگوں نے ابو بصیر کو نہ روکا۔ اتنے میں ابو بصیر بھی آگے عرض کیا اے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری پوری کر دی، آپ مجھے ان کے حوالے کر چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے نجات دلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کی خرابی، اگر اس کا کوئی ایک بھی مددگار ہوتا تو پھر لڑائی کے شعلے بھڑک اٹھتے۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنے تو وہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کفار کے حوالے کر دیں گے، اس لیے وہاں سے نکل گئے اور سمندر کے کنارے پر آ گئے۔ راوی نے بیان کیا کہ اپنے گھر والوں مکہ سے چھوٹ کر ابو جندل بھی سہیل بھی ابو نصیر سے جا ملے، اور اب یہ حال تھا کہ قریش کا جو شخص بھی اسلام لاتا بجائے مدینہ آنے کے ابو نصیر کے یہاں ساحل سمندر پر چلا جاتا۔ اس طرح سے ایک جماعت بن گئی، اور اللہ گواہ ہے یہ لوگ قریش کے جس قافلے کے متعلق بھی سن لیتے کہ وہ شام جا رہا ہے تو اسے راستے ہی میں روک کر لوٹ لیتے اور قافلہ والوں کو قتل کر دیتے۔ اب قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اللہ اور رحم کا واسطہ دے کر درخواست بھیجی کہ آپ کسی کو بھیجیں ابو بصیر اور ان کے دوسرے ساتھیوں کے یہاں کہ وہ قریش کی ایذا سے رک جائیں، اور اس کے بعد جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں جائے گا مکہ سے اسے امن ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہاں اپنا آدمی بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ ہے وہ ذات پروردگار جس نے روک دیا تھا تمہارے ہاتھوں کو ان سے اور ان کے ہاتھوں کو تم سے، یعنی جنگ نہیں ہو سکی تھی وادی مکہ میں حدیبیہ میں، بعد میں اس کے تم کو غالب کر دیا تھا ان پر، یہاں تک کہ بات جاہلیت کے دور کی بے جا حمایت تک پہنچ گئی تھی۔ ان کی حمیت جاہلیت یہ تھی کہ انہوں نے معاہدے میں بھی آپ کے لیے اللہ کے نبی ہونے کا اقرار نہیں کیا، اسی طرح انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھنے دیا، اور آپ بیت اللہ جانے سے مانع بنے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2732۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے مقام پر مکہ جا رہے تھے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے ہی میں تھے۔ فرمایا کہ خالد بن ولید قریش کے 200 سواروں کے ساتھ ہماری نقل و حرکت کا اندازہ لگانے کے لیے مقام غمیم میں مقیم ہے، اس لیے لوگ داہنی طرف سے جا رہے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2732۔ حدیث نمبر 2732۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2733۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ جا رہے تھے،
ابھی آپ راستے میں ہی تھے کہ فرمایا خالد بن ولید قریش کے 200 سواروں کے ساتھ ہماری نقل و حرکت کا اندازہ لگانے کے لیے مقام غمیم میں مقیم ہے، وہاں پر پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی پر پہنچے جس سے مقام اترتے ہیں۔